اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اپنی تمام بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں اور ہم عصر لوگوں کو میرا خلوص سے بھرا، پیار سے بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایکچولی میرا سبجیکٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، لیکن کافی کچھ اس پہ خامہ فرسائی کرنے کے بعد بھی مجھے تشنگی سی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ تو اچانک ہی ایک بڑی متبرک، ایک بہت ہی عالی مقام، ایک بہت ہی نابغہ روزگار ایک شخصیت، ہستی کا نام سامنے آیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیٹی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ام المومنین ہیں، رہیں گی، اور جو حافظہ قرآن بنی، جو راتوں کو رات بھر جاگ کے عبادت گزاری میں مشغول ہوتی تھیں، جو دن میں بغیر گنتی کے روزے رکھا کرتی تھیں، اور ایک خاتون تھیں جن کا نام الشتاء بنت عبداللہ العدویہ عین سے ہے۔ یہ ان کو عطا کی گئیں کہ ان سے آپ پڑھنا لکھنا سیکھ لیں۔ وہ بہت شاندار خطاطی جانتی تھی، بہت اچھا لکھتی تھیں، بڑے خوبصورت مقالے پڑھ سکتی تھیں، پڑھتی ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ ان کو میڈیسن کا بہت علم تھا۔ اور چونکہ الحجرات تو کچے تھے، اس میں ظاہر ہے کیڑے وغیرہ یہ سب کچھ ہی مطلب چلتے پھرتے ادھر ادھر سے آنا جانا، تو وہ اس نالج نے ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا، ان ساری چیزوں کو کیور کرنے کا، اور سلسلے اور رنگ میں چلنے شروع ہو گئے۔ یہ وہ ہستی تھیں جن کے گھر میں پہلی دفعہ قرآن مجید کا پہلا مصحف جو ترتیب دینے کے بعد ہوا، وہ امانتاً رکھوایا گیا، اور پھر اس کو وڈرا کر کے تو اس کے 6 کاپیاں بنائی گئیں، اور ظاہر ہے یہ حافظہ تھیں، تو ایک چیز ان کو پتہ تھی کہ یہی ہے ایگزیکٹ ٹرو کاپی ہو گئی ہے، یہ ٹرو کاپی ہو گئی ہے، یہ بھی ٹرو ہو گئی۔ تو وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلائی گئی تاکہ یہ کسی کو کسی جگہ شوق ہی نہ چرائے، کوئی حرکت سیاح نہ کر بیٹھے کہ کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش یا سوچ بھی ان سے ذہن میں آ جائے۔ خیر، یہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، لیکن ڈفرینٹ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی اور ان کے تھرو ہمیں ملی، اور اس کو جتنا زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دن ایک مطلب ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا بھی آ جاتا ہے، تیسرے دن تیسرا بھی آتا ہے، اتنی گہرائی سے وہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ یہ نواسی تھیں خولہ بنت حکیم کی۔ میں خولہ بنت حکیم کی بات ابھی کرتا ہوں، اور وہ تھیں زوجہ عثمان ابن مدعون کی۔ اب عثمان ابن مدعون کی وجہ سے ان کی والدہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب بنت مدعون تھا، اس لیے ان کا نام میں نے لیا۔ اور یہ جو تھی میچ میکر تھیں، مطلب
لوگوں کے رشتے کروانا، اور یہ نانی جو ان کی تھیں حضرت خولہ جو تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کافی اداس اور تنہا سے اور پجمردہ لگتے ہیں، وہ تازگی نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت سلسلہ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کے بعد جو ہوتا بھی ہے، اور ان کے تو پھر اور یہ ویسے تو ساری عمر ہی چلتا ہے، تو وہ تو یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو ایک دفعہ کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کیے بغیر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تھی محبت، یہ تھا خلوص، یہ تھی عفا، اور یہ تھے تعلقات کے پیمانے اور زاویے۔ انہوں نے خولہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، بیٹیاں ہیں جوان ہو رہی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں جوان ہونا ہے، آپ نے مزید مشغول ہو جانا، آپ کے اوپر نبوت آ گئی ہے، آپ اس سے ادھر ادھر تو بالکل ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے یا وہ مرد اور عورتیں جو خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بھی تو آپ نے ہی دیکھ بھال کرنی ہے، تو اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے آپ کو ایک موزوں قسم کا ساتھی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، معقول تھی، مدلل تھی، تو ارشاد فرمایا کہ کون ہوگی ایسی جس کے اوپر میں اس قسم کے معاملے کو ٹرسٹ کر سکوں۔ تو نے کہا کہ ایک تو یہ نزدیک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ یہ ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے بیوہ ہوئی ہیں اور وہ تو امیجیٹلی اویلیبل ہوں گی، اور ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے لیے وہ ابھی موزوں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تجربہ مانگتی ہیں اور وہ تجربہ کار خاتون ہیں، عمر میں بڑی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کو میسج بھیج دو۔ میسج چلا گیا، قبول ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ اس وقت کا نارمل رواج تھا، فوری طور پہ ایکسیپٹ ہوا تو شادی ہو گئی اور وہ آ گئیں، اور وہ الحمدللہ بہت بذلت سنج تھیں، خوش رہنے والی، ہنس مکھ تھیں، اور کوئی نہ کوئی پہلو ایسا نکال لیتی تھیں کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ ریلیفڈ اور ریلیکس ہو جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس لیول پہ رکھا، اور ان کی بہت ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ انہوں نے اٹھا لی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کام کی طرف زیادہ ہمتن گوش ہو گئے، زیادہ اس میں انرجیٹک لیول پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے بھی کر رہے تھے۔ تو اس سارے سلسلے میں جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یہ نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ بڑی بیٹی تھی، تو کنیت انہوں نے جو اختیار کرنی تھی، انہوں نے اس کو تھوڑی سی میسکولائن ٹچ دے دیا، اس کا حفصہ کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو ابو حفص جو ہے وہ کہلوانا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کبھی کبھار اسی نام سے وہ ان کو حضرت عمر کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہسبینڈ تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے تھے۔ ان کا نام تھا خنیس ابن حزامہ۔ خنیس ابن حزامہ
بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور یہ کلیئر تھا کہ وہ اب وونڈز کو نہیں برداشت کر سکیں گے، ان کا انتقال ہو گیا. جس طرح حضرت ام سلمہ کے جو ہسبینڈ تھے ابو سلمہ، ان کا انتقال ہوا تھا، تو اسی طرح ان کا بھی ہو گیا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد پریشان تھے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی، تو اب اس کا میں کروں کیا، کس طرح اس کو اس کی دوسری شادی کروں. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ باپ کا رول ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کام تو ماں کا ہے، وہ کرے نہ کرے، دیکھیے نہ دیکھے. اسی وقت سوچا کہ میں کیا کروں. تو ان کو محسوس ہو کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیٹی دی تھی، ان کی بیوی تھی، اس کی بیماری کے پیش نظر ان کو کہا تھا کہ آپ نے بدر میں نہیں حصہ لینا، ان کی دیکھ بھال کرنی، اور یہ دیکھ بھال صرف خاوند ہی کر سکتا ہے. تو وہ اس لیول پہ وہاں موجود تھے. اب ان کو خیال آیا کہ ان کی بھی تو وہ بیوی نہیں رہی، اور یہ اتفاق سے انتقال بھی اس دن ہوا جس دن بدر کے معاملے میں خوشخبری آئی کہ کافروں پہ غلبہ ہو گیا اور وہ بھاگ گئے. تو ایک طرف یہ تھا اور ایک طرف یہ حزن و ملال تھا کہ وہ چلی گئیں. تو اس میں وہ ان کے پاس چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ عثمان یہ مسئلہ ہے میرا، یہ حفصہ بھی بیوہ ہو گئی ہے، اور اب تم بھی ایک لحاظ سے اس کیفیت میں ہو کہ تم نے شادی تو کرنی ہے. تو اب انہوں نے بڑی خاموشی سے سنا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دن دے دیں، کیونکہ ابھی میں تو سوچنے کے بھی قابل نہیں ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے، 2 دن لے لو تم. 2 دن کے بعد جب ان کو کوئی جواب نہیں آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو وہ خود آ گئے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آتے دیکھا تو ایک دم نیت کر لی اور اللہ اکبر اور بڑی لمبی نماز شروع کر دی. تو وہ بیٹھے رہے کہ کوئی بات نہیں، میں جواب لے کر جاؤں گا. اس کے بعد جب وہ انہوں نے ختم کی نماز تو کہنے لگے کہ عثمان، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کیوں مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بھاگنے والی کوئی بات نہیں، بس یہ ہے کہ میں ابھی تک 2 دنوں میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابھی میں شاید اس ذمہ داری کو اٹھانے کی ذہنی طور پہ اس وقت پوزیشن میں نہیں رہا. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا اچھا. اب وہ بڑے ہی پژمردہ ہو کے رنجیدہ بھی ہوئے، ناراض بھی دل میں تھے کہ یہ مجھے ویسے ہی ٹال رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں سے وہ نکلتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے، یہ سوچ کے کہ وہاں سے میری بات بن جائے گی. تو انہوں نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سوچیں تھوڑا سا کہ ایک باپ کتنا پریشان ہے، کتنی نیچرل چیز ہے یہ. ایک ایسی ہستی جن کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں، سچ اے مین آف وزڈم، انٹلیکٹ اینڈ بریوری، وہ آدمی اپنی بیٹی کے سلسلے میں پریشان ہے. یہ فطری تقاضا ہے، اور یہ ہے اصل فطرت، اور یہ ہے شرعی فطرت. تو وہ اس لیول پہ
سوچتے ہوئے انہوں نے بات کر دی ان سے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں عثمان کی طرف گیا تھا، اس نے تو یہ مجھے کہہ کے بھیج دیا ہے۔ تو وہ ایک دم ان کی طرف ایسے جیسے ٹکٹکی باندھ کے نہیں کوئی دیکھتا، ایک دم اسٹیئرنگ آئیز کے ساتھ وہ ان کو دیکھنے لگ گئے اور کچھ نہیں بولے۔ اب جب کوئی کچھ نہ بولے تو ہمارے پاس بولنے کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ اور وہ ہو بھی آدمی سینئر اور مطلب مقام بھی بڑا ہی عجیب ہو، تو وہ سوچ کے تو کہنے لگے کہ اچھا یہاں بات نہیں بنتی، لیکن مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ان دونوں نے، اب ان کی شکایت کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ چل دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے سکون سے انہوں نے ان کی پوری بات کو سنا، جو بھی شکایت تھی، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا ٹو گیٹ ہم ریلیوڈ، ان کو بالکل پرسکون کرنے کے لیے یہی ایک بہتر طریقہ تھا کہ ان کی بات کو سنا جائے۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمر، عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی مل جائے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند مل جائے گا۔ اب وہ واضح تو رزلٹ اخذ نہ کر سکے، لیکن ان کو یہ اس میں ایک بڑی خوبصورت گلیڈ ٹائڈنگ کہہ لیں، بشارت، یس، خوبصورت بشارت ایک آتی ہوئی نظر آئی کہ اوکے یہ تو عجیب سی بات ہے کہ عثمان سے بہتر خاوند مل جائے گا، تو چلو ٹھیک ہے، اوکے ویل ویٹ۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کو کلیئر ہو گیا، وہ میسج آ گیا، تو اب وہ تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، وہ گئے ان کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو انہوں نے دیکھ کے تو مسکرائے ہلکے سے اور کہا کہ عمر تم ہم سے خفا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ سلوکی ایسا عجیب و غریب کیا، کچھ عجیب بات ہے، کوئی کرنے کی بات ہوتی ہے نہ کرو، لیکن یہ کہ ایک نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، اور ایک نے جواب دیا 2 دن بعد تو عجیب و غریب قسم کا، کہا دیکھو یہ جو تمہیں اب میسج میں لانا یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کے نام کسی انداز میں نہیں لیا تھا، لیکن ہمیں کلیئر کر دیا تھا کہ وہ اس بارے میں سیریس ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ بتائیں کہ ہم ان کا راز کیسے کھول کے کسی کے سامنے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہم کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ او اچھا یہ بات تھی، لیکن اگر تم کوئی اشارہ بھی کر رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم تمہیں ناراض تو کر ہی نہیں سکتے عمر، تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو وہ ایک دم پھر اٹھے اور ایک دوسرے کو انہوں نے معانقہ کیا اور سارا سلسلہ طے ہوا۔ یہ تھے دوست اور یہ تھے رشتے، یہ تھے ناطے۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرات میں آ گئیں اور زندگی کا آغاز کر دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کے بعد جب انہوں نے الشتاء سے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا، اور ایک لحاظ سے وہ بہت کچھ، لیکن وہ سوشل لیول پہ اتنی سرگرم نہیں تھیں جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں۔ یہ اپنے لیول پہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، انہوں نے روزے زیادہ رکھے، انہوں نے عبادت زیادہ کی، یہ بہت بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی، اور علم کے لحاظ سے میڈیسن پڑھ لی، سب کچھ ہو گیا۔
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی بھی یا جتنی بھی ازدواج مطہرات تھیں، ان کی محبت کا تو عالم بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا نا. وہ انہوں نے ایک دن سوچا کہ یہ جو ہم کمبل نیچے بچھا کے سوتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آرام پراپر نہیں ملتا، اتنا زیادہ بوجھ ہے ان کے اوپر، دن اور رات، اور وہی اتر رہی ہے اور یہ سب. تو چلو اس کو دورہ تیرہ کر کے 4 انہوں نے تہیں اس کی لگا کے اس کو رکھ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ لیسٹ آتے ہی سو جائیں گے اور آرام سے سوئیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور انہوں نے دیکھیں کیا کائنات کی ان کی وسعتیں اور رحمت للعالمین ہونا کیا چیز ہے، کیا کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ زینب حفصہ ہم اس کو پہلے کی طرح نہ کر لیں. کچھ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا اچانک اور تمہیں کیوں خیال آ گیا، یہ ایبسلیوٹلی ناٹ. پہلے کی طرح نہ کر لیں اس کو، کیونکہ دیکھو مجھے تو تہجد میرے اوپر فرض ہے، مجھے تو اس وقت جاگنا ہوتا ہے لازمی طور پہ، مجھے ادا کرنی ہوتی ہے. اور پھر وہ 2 سنتیں جو تھیں فجر کی وہ بھی گھر میں ادا کر کے جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کوئی کسی طرح کا ایسا سلسلہ نہیں تھا جس میں بیہیویئر میں تبدیلی ہو یا کوئی ایسا چیز. اب یہ معاملہ جس وقت ہوگا تو وہاں تعلقات کی خوبصورتی اور اس کو کیا آپ کہیں گے، کس طرح کی، کیا نام دیں گے، کوئی نام نہیں. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، پہلے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عمر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اور کہا کہ ایک اور اسی طرح کا ایک خوبصورت نام بھی ہے جس میں صفات ربانی ہے، وہ ہے عبد الرحمن، یعنی رحمان کا بندہ، اور وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ میں عبداللہ اس لیے کہ عربک میں ہم مدت سے یہی کہتے چلے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ یہ لوکل ڈائلیکٹ میں اس کو عبداللہ کا میننگ وہی نکلتے ہیں. وہ جو اضافت ہے وہ پیش میں آ جاتی ہے، اضافت زبر میں آ جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو واقعی بڑا خوبصورت. انہوں نے 3 بیٹے جو ہوئے وہ ان کا نام ہی عبد الرحمن، عبد الرحمن متوسط، عبد الرحمن صغیر یا صغیر، جو آپ کہہ لیں، یہ رکھ دیا. تو معاملات جو ہیں وہ آپ یہاں بھی دیکھیں، محبت، خلوص اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک لفظ بھی ادھر ادھر گوارا نہیں تھا، ایک سٹیپ بھی ادھر ادھر گوارا نہیں تھا. ان کو یہ کہنا ہی نہیں پڑتا تھا کہ ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں. یہ تھی ہماری قوم کا آغاز، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز تھا. یہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھایا سارا کچھ. اب جو حضرت حفصہ کا پہلا خاوند تھا خنیس ابن حزامہ، وہ بھی ظاہر ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ انتقال کر گئے. یہ بہت ارلی اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پہلے وہ اپنی پھپھی کی طرح اور اپنی والدہ کی طرح خاموشی سے اسلام میں داخل ہو چکی تھی. اب وہ کتنی چھوٹی ایج سے وہ اس میں آئیں، کتنے لیول پہ ان کو پھر
تعلیمات بھی ملتی گئیں اور کہاں کہاں سے کیا کچھ نہیں ملا، تو ایسی صورت میں وہ ظاہر ہے زاہدہ اور عابدہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ ان کے پاس ذہن اتنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ انہوں نے چاہا تو وہ حافظہ قرآن بھی بن گئی۔ اب یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں، کیونکہ آگے کچھ اور لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ تو ظاہر لائف تو ہے ہی، اپس اینڈ ڈاؤن سے معمور ہے یہ، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی ہستی تھیں جن کی گواہی ان کی عبادت گزاری کی اور ان کے معاملات کی صداقت کی اور ان کی اسٹریٹ اینڈ اسٹیڈ فاسٹ ہونے کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ تو معاملات تو سیدھے ہو گئے نا، کوئی باقی چیز شک و شبہ والی رہی نہیں۔ اور جس چیز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، اور جب ان کو خبر ملی تو اٹ واز سچ اے بیوٹیفل نیوز اینڈ سچ اے نیوز جس کے لیے وہ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ یہی تھی کہ ایون چلتے چلتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور، یہ جو عبداللہ بن عمر تھے، اب وہ ان کو ایک خواب آیا کہ ان کو کوئی فرشتے لے جا رہے ہیں اور ایک جگہ لے کے گئے تو وہاں سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ آگ جو تھی اس میں ان کو ڈالا نہیں گیا، صرف انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس میں موجود ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں۔ تو ایک دوسرے فرشتے نے آ کے ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنی بہن سے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عبادت گزاری کی، اس کی دین کے ساتھ رغبت کی، ایسوسیشن کی، بہت تعریف کی کہ بہت اچھا جوان ہے، لیکن تھوڑی سی راتوں کی عبادت زیادہ کر دی، اور اس کی پھر ان کو بشارت دی کہ یہ بہت ہی خوبصورت اینڈنگ ہے ان کی لائف کی۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو آسانیوں کو ریسیو کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں آگے بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں جگہ دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔